اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 6 اور 7 پڑھیں گے۔ انا بے شک الذین جو لوگ کافر ہوئے، سواء برابر ہے، علیہم ان پر، خواہ یا کیا، انذرتہم آپ ڈرائیں ان کو، انذرتا آپ ڈرائیں، ہم ان کو، ام یا لم نا تنذرہم آپ انہیں ڈرائیں، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ بے شک جو لوگ کافر ہیں، اے پیغمبر برابر ہے کہ انہیں تو ڈرائے یا نہ ڈرائے، وہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اس آیت میں کفار کی بات کی گئی ہے۔ اوپر آپ نے اولئک علی ھدی من ربہم پڑھا تھا، اس میں وہ لوگ مراد ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا۔ سورہ فاتحہ میں آپ نے پڑھا انعمت علیہم۔ اب ہم جو پڑھیں گے اس آیت نمبر 6 میں، اس سے مراد غیر المغضوب لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ جو علم ہونے کے باوجود عمل نہیں کرتے۔ ابو جہل کے پاس، ابو لہب کے پاس علم تھا، عربی زبان میں انہیں مہارت حاصل تھی، وہ جانتے تھے اس بات کو کہ اللہ کے پیغمبر سچے ہیں، اور وہ جو کتاب لے کے ہمارے پاس آئے ہیں وہ سچی اللہ کی کتاب ہے، اس کے سچے ہونے میں کسی قسم کا شک نہیں۔ لیکن پھر بھی وہ قرآن پاک کا انکار کرتے رہے۔ وہ کیوں انکار کرتے رہے؟ صرف اپنی سرکشی کی وجہ سے، اپنی حسد کی وجہ سے۔ تو ان لوگوں کا ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جن لوگوں کے پاس علم ہو، اس بات کا علم ہو کہ اللہ کے پیغمبر سچے ہیں، اللہ وحدہ لا شریک ہے، کیونکہ عربی زبان میں عرب میں رہتے تھے، عربی بولنا وہ جانتے تھے، اور ان کو پتہ تھا اس چیز کا کہ اس جیسا کلام کوئی نہیں، یہ اللہ کا سچا کلام ہے اور اس کے سچے ہونے میں کسی قسم کا شک نہیں۔ لیکن پھر بھی وہ لوگ کفار کے بڑے بڑے سردار، انہوں نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو تسلی دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں، پیغمبر ان الذین، بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ جو کافر ہوئے ہیں نا، سواء مساوی کے معنی میں آئے گا کہ برابر ہے، سواء برابر ہے، انذرتہم علیہم اوپر ان کے، سواء برابر ہے، علیہم ان پر، کن پر؟ کفار پر یہ چیز برابر ہے، خواہ انذرتہم آپ انہیں ڈرائیں، خواہ آپ انہیں خبردار کریں یا نہ کریں، ام یا لم نا تنذرہم خبردار کریں ان کو۔ یہاں ڈرانے سے مراد خوف دلانا نہیں، یہاں ڈرانے سے مراد یہ ہے کہ انسان کو اپنے مقصد کا بتانا کہ اے انسان تیرا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، اور اس کے بعد اسے وارن کرنا کہ مرنے کے بعد یہ کرو گے تو اس کا انجام یہ ہے، یہ کرو گے تو اس کا انجام یہ ہے، اچھے اعمال کرو گے تو اچھا بدلہ پاؤ گے، برے اعمال کرو گے تو برا بدلہ پاؤ گے، اس بارے میں خبردار کرنا ہے۔ جیسے ایک ماں اپنے بچے سے کہتی ہے کہ تو اگر یہ غلط کام کرتا رہا تو پھر اس کا انجام برا ہوگا اور دنیا میں ذلیل و رسوا ہوگا۔ ماں خبردار کرتی ہے نا جب بچہ کسی غلط کام میں پڑ جاتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری ماؤں سے بھی زیادہ ہمارے شفیق ہیں، ہم پر رحمت کرنے والے ہیں اور ہماری فکر کرنے والے ہیں کہ کہیں میری امت کے لوگ جو ہیں وہ جہنم میں نہ چلی جائیں،
میری قوم کے لوگ جہنم میں نہ چلے جائیں، کہیں یہ ان کاموں میں نہ پڑ جائیں کہ ان کے اوپر جہنم واجب ہو جائے۔ لہٰذا وہ ہمارے خیر خواہ ہیں اور ہمیں کیا کرتے ہیں؟ خبردار کرتے ہیں کہ تم یہ اعمال کرو گے تو تمہارا انجام یہ ہوگا، یہ اعمال کرو گے تو تمہارا انجام یہ ہوگا۔ ہم سارے کے سارے لوگ آگ کے گڑھے کے کنارے تھے۔ ہمارے نبی آخر الزمان تشریف لائے، یعنی ہم گناہوں میں مبتلا تھے، ہم گناہوں میں زندگی گزار رہے تھے۔ ہمارے آخر الزمان نبی اس دنیا میں تشریف لائے تو وہ ہمیں آگ سے پکڑ پکڑ کے، یعنی جہنم والے کام کر رہے تھے۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہ کام غلط ہیں اور ان کو چھوڑ دو، اور ہم آگ کے گڑھے کے کنارے پھر رہے تھے۔ اللہ رب العزت کے پیغمبر نے آ کے ہمیں اس سے چھڑایا اور ہمیں جنت کا راستہ دکھایا اور فرمایا کہ یہ کام کرو گے تو آپ جنت میں جاؤ گے، اور اگر برے کاموں کو نہیں چھوڑا تو پھر کیا ہوگا؟ جہنم واجب ہو جائے گی۔ اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہ پڑھا تو پھر اللہ رب العزت کا غضب نازل ہوگا، کیونکہ جانتے بوجھتے، کیونکہ یہ ایسی کتاب ہے، یہ کوئی نئی کتاب نہیں۔ عرب والے لوگ جو عربی جانتے تھے انہیں پتہ تھا اس کلام کے سچا ہونے پر، وہ سچا ہونے پر بھی اسلام کو قبول نہیں کرتے تھے اور اس کے بارے میں شک و شبہ میں مبتلا رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے پیغمبر، یہ جو کافر ہے نا، تو چاہے انہیں خبردار کرے، چاہے انہیں وارن کریں یا نہ کریں، ان کو سمجھائیں یا نہ سمجھائیں، ان کی خیر خواہی کریں یا نہ کریں، ان کو اچھے اور برے کی بات بتائیں یا نہ بتائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کبھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کرنا، کبھی انہوں نے راہ راست پہ نہیں آنا۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے کہ انہوں نے راہ راست پر کیوں نہیں آنا؟ اس لیے کہ خاتم اللہ، مہر لگا دی اللہ نے، اللہ اوپر قلوبہم، ان کے دلوں کے، قلب ان کی جمع قلوب ہے، ان کے دلوں پر، اور اللہ اوپر سمعہم، ان کے کانوں پر کیا ہے؟ دلوں اور کانوں پر سیل ہے۔ وعلی، اور اوپر ابصارہم، ان کی آنکھوں کے، غشاوۃ، پردہ ہے، جیسے کہ انسان کو غشی ہوتی ہے اور اس کی عقل اور اس کا جو ہے وہ آنکھیں کام کرنا بند کر دیتی ہیں، ایسے ہی ان کی آنکھوں کے اوپر پردہ پڑ گیا ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، کن کے لیے؟ کافروں کے لیے، عذاب عظیم، عذاب ہے عظیم، بہت بڑا۔ یہ کیوں ایمان نہیں لائیں گے؟ اس لیے کہ اللہ نے سیل کر دیے ہیں ان کے دل اور ان کے کان۔ اللہ نے ان کے کان اور دل کیوں سیل کیے؟ کیوں مہر لگا دی؟ اس لیے کہ یہ اپنے دل ہیں، اس میں اللہ کا ذکر سماتے نہیں، اللہ کے ذکر کو ڈالتے نہیں، دل کے اندر خوف پیدا نہیں کرتے، دل کو استعمال نہیں کرتے اللہ کی راہ میں۔ ایک انسان ہے، وہ جب اپنے ہاتھ کو رکھے گا، اپنے جسم کے کسی بھی ایک بھی اعضاء کو استعمال نہیں کرے گا، یعنی دیکھو جیسے لکھنے والا انسان ہے، اگر وہ لکھنا چھوڑ دے تو چند عرصے کے بعد یا تھوڑے عرصے کے بعد اس کو لکھنا ہی بھول جائے گا۔ وہ لکھے گا تو اس کا ہاتھ جو ہے وہ کام کرنا بند کر دے گا۔ اور اسی طرح جو انسان ہدایت کو سننے کا عادی ہی نہیں ہوگا، وہ اگر کبھی اللہ کا کلام سن لے گا تو وہ اس سے کہے گا کہ مجھے سننا نہ پڑے، اکتاہٹ محسوس کرے گا، یعنی اپنے کانوں کو اللہ کے ذکر کی طرف لگائے گا نہیں تو اسے اللہ کا کلام اچھا بھی نہیں لگے گا۔ اور اگر دل کے اندر رب بستہ ہوگا تو اللہ کا کلام جو ہے وہ سنے گا تو دلوں میں، جیسے کہ ایک بنجر زمین سراب ہوتی ہے، ایک بنجر زمین سرسبز ہوتی ہے، مومن کا دل اس طرح کا ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی اللہ کی آیت اترتی ہے، وہ قرآن پڑھتا ہے تو جیسے بنجر زمین جو ہے وہ ہری بھری ہو جاتی ہے، ایسے مومن کا دل بھی ہوتا ہے۔ لیکن کافر کا دل سیل ہوا ہوتا ہے گناہ کر کر کے اس نے اپنے دل کے اندر صلاحیت ختم کی ہوتی ہے کہ حق بات اس کے دل میں جائے اور وہ اسے قبول کرے۔ گناہ کر کے اور اپنی منمانیاں کر کے انہوں نے اپنے دلوں کے اوپر اور اپنے کانوں کے اوپر مہریں لگا لی ہیں، اپنے کانوں کو سیل کر لیا ہے تاکہ ہم حق بات سن نہ سکیں۔ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ، ان کی آنکھوں پر بھی غشاوۃ، پردہ ہے۔ صرف کس بات کا؟ عیش پرستی کا، اپنی من مانی کا پردہ، کیونکہ جو انسان اپنی خواہشات کی تکمیل نہیں کرتا، اللہ رب العزت کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتا ہے،
یعنی دو وجہ ہوتے ہیں، جو دو وجہ ہوتی ہیں حق بات کو ناقبول کرنے کی۔ ایک خواہشات پر عمل، بھئی ہم ایسا نہیں کر سکتے، ہم نہیں سن سکتے، ہمارے دل قبول نہیں کر سکتے، ہم یہ نہیں دیکھ سکتے۔ دوسری حسد، کفار جو تھے ہمارے آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حسد محسوس کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ بنو اسماعیل کی لڑی سے آ گیا، لہٰذا وہ اس بات سے حسد محسوس کرتے تھے کہ ہمارے اتنے اتنے بڑے جو تھے وہ سردار تھے، ان میں سے کوئی نبی نہیں بنا، تو اس انسان کو اللہ رب العزت نے نبی کیوں بنا دیا۔ دو چیزیں انسان کو حق قبول کرنے میں رکاوٹ بنتی ہیں، ایک خواہشات کی تکمیل اور دوسرا حسد۔ یہ دو چیزیں جس بندے میں ہو وہ کبھی حق بات نہ سن سکتا ہے، نہ ہی وہ قبول کر سکتا ہے، نہ اس کا دل اس طرف ٹھہر سکتا ہے۔ کیونکہ خواہشات نفس کے پیچھے لگنے والا انسان اپنی مرضی سے کھائے گا، اپنی مرضی سے پیے گا، اپنی مرضی کا میوزک سنے گا۔ اس کو جب کہا جائے کہ یہ میوزک چھوڑ دو، اللہ کا کلام سنو، تو اسے مشکل لگے گا، کیونکہ اس نے اپنے کانوں کو عادی ہی نہیں بنایا، اس نے اپنے کانوں میں اللہ کے دین کی بات کو سمایا نہیں، وہ اکتاہٹ محسوس کرنی شروع کر دے گا۔ اس کے بعد جس دل میں اس نے رب کو نہیں بسایا، اپنے پیدا کرنے والے کی یاد کو نہیں بسایا، جس کے دل میں رب کی یاد نہیں، وہ دل جو ہے وہ کبھی بھی حق بات قبول نہیں کر سکتا۔ اور ان کی آنکھوں پر بھی غفلت کا پردہ ہے کہ جیسے کہ ہم کچھ جانتے ہی نہیں، ہم اپنی منمانی میں جئیں گے اور ہمارا جو دل کرے گا ہم کریں گے۔ جیسے ایک بندے کو غشی طاری ہوتی ہے اور اس کو کچھ سمجھ نہیں نہ آتی، اسی طریقے سے یہ کفار ہیں، ان کے اوپر کفر کی غشی ہے، پردہ پڑا ہوا ہے ان کی آنکھوں کے اوپر کفر کا اور اپنی خواہشات کا اور اپنے حسد کا، اور یہ کبھی بھی حق بات قبول نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَهُمْ، اور ان کے لیے عذاب عظیم، عذاب ہے بہت بڑا، دنیا کی لذتوں میں کھو جانے والے۔ عذبن جو ہے نا، اگر الف اس میں سے ہٹا دیا جائے، اس کا مطلب ہوتا ہے میٹھا، عذبن میٹھا، لیکن دنیا کی مٹھاس اور یعنی اچھی چیزوں کی لذتوں کو ختم کرنے کے لیے عذاب کا لفظ لایا گیا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو پھر اس سے دنیا کی لذتیں ختم ہو جاتی ہیں، اور پھر کافر انسان جو دنیا کی لذتوں میں پڑ کے اپنی زندگی جو ہے وہ ضائع کر دیتے ہیں، وہ عذاب ان کے لیے عذاب بن جاتا ہے۔ عذاب کا مطلب ہے سزا، ان کے لیے سزا ہے عظیم، بہت بڑی، یعنی جو دنیا میں وہ اپنی خواہشات میں مبتلا تھے، وہ چیزیں اب ان کے لیے عذاب بن گئی۔ جہنم میں جائیں گے اور وہاں جو ہے وہ عذاب کو سہیں گے، وہ ان کا بدترین ٹھکانہ ہوگا، وہ ان کی سزا ہوگی، وہ اس کے اندر جائیں گے جہنم کے اندر، بہت بڑے عذاب کا شکار ہوں گے۔ یہ کس کا بدلہ ہے؟ کس چیز کا بدلہ ہے؟ کہ انہوں نے اللہ کی حق بات کو قبول نہیں کیا، آخر الزمان نبی کی بات کو نہیں مانا، پیغمبر جو ان کی خیر خواہی میں دن رات جو تھے وہ پریشان رہتے تھے کہ کہیں میری قوم جو ہے، میری امت جہنم میں نہ چلی جائے، تو انہوں نے ان کی بات کو مانا نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے ہٹ درمیاں اور اپنی منمانیوں میں حد سے زیادہ بڑھ گئے، تو پھر میں نے بھی ان کے دلوں کو سیل کر دیا، ان کے کفر کی وجہ سے، ان کے انکار کی وجہ سے، اللہ کے نبی کے ساتھ مقابلے کر کے انہوں نے اللہ کے نبی کو یعنی ہر موقع پر ہر ٹائم ہرانے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ اللہ رب العزت نے بھی اپنے کلمے کو بلند فرمایا، اور کفار کی ان حرکتوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان گناہوں کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، ان کے کانوں پر بھی مہر لگ گئی، اور ان کی آنکھوں پر غشی کے پردے ڈال دیے، کفر کے اور غفلت کے پردے ان کی آنکھوں پر ڈال دیے، اور آخرت میں جب یہ مریں گے ان کے لیے بڑا عذاب ہے، بہت بڑا عذاب، عذاب عظیم، بہت بڑا۔